السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایپیسوڈ نمبر 84 میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے سوال کافی تعداد میں شامل کیے جا رہے ہیں اور شامل کیے جاتے ہیں۔ اگر اس ایپیسوڈ میں آپ کے پورے ہفتے آئے ہوئے سوالوں کے جواب نہ آ سکیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جا سکے اور آپ کے سوال نظروں میں آ سکیں۔ تو بہرحال ہم نے آج جو پہلا سوال لیا ہے یہ سوال ہے محمد نعمان ارریہ بہار سے۔ یہ جو سوال ہے یہ سوال حالات حاضرہ کے بارے میں ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اسی کے بارے میں یہ سوال ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی باجماعت تراویح پڑھ سکتی ہے یا نہیں، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے سوال بڑا ہی اہم ہے اور مختلف مسئلہ ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد میں جانا پانچوں وقت کی نماز کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جب پانچوں وقت کی نماز کے لیے جانا جائز نہیں ہے تو تراویح کے لیے جانا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی حکم عورتوں کا کسی مکان میں اکٹھے ہو کر تراویح پڑھنے کے لیے انتظام اور اہتمام کرنے کا بھی ہے کہ اگر عورتیں کسی مکان میں تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں تو یہی حکم ہے اس کا بھی۔ اگر عورت امامت کرے گی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر مرد امامت کرے اور تمام ہی عورتیں نامحرم ہوں یعنی اجنبی عورتیں ہوں، یعنی وہ عورتیں ہوں کہ جن سے پردہ کرنا ضروری ہے، جن کے درمیان پردہ ہوتا ہے، اس مرد سے ان عورتوں کو پردہ کرنا ضروری ہے۔ اگر اس طرح کی عورتیں ہوں تو بھی مکروہ ہے، اور اگر نامحرم عورتوں کے ساتھ کچھ محرم عورتیں بھی ہوں یعنی کچھ گھر کی عورتیں بھی ہوں جن سے پردہ نہیں ہے تو پھر گنجائش ہے۔ اگر عورتوں کے ساتھ مرد بھی ہوں اور مردوں کی صف کے پیچھے عورتوں کی صف لگے اور درمیان میں پردہ ہو تو جائز تو ہے لیکن خلاف احتیاط اور خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں بے پردگی کا اور بد احتیاطی کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے عورتوں کو ہمت اور چستی کے ساتھ گھروں کے اندر ہی علم طرح سے تراویح پڑھنی چاہیے، باہر نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر کوئی محرم مرد جیسے باپ، بھائی، بھانجا، بیٹا وغیرہ امام ہو جائے، وہ امامت کر لے تو پھر جماعت سے ادا کر لینے کی گنجائش ہے۔ لیکن بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ اگر عورتیں جماعت سے تراویح پڑھ رہی ہیں تو اس کے اندر بہت ساری شرطیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ عورت امامت بھی نہیں کر سکتی ہے، اور اسی طرح جو نماز پڑھا رہا ہے، اگر کوئی مرد نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے ساری ہی عورتیں اجنبی ہوں، ساری ہی عورتیں وہ ہوں کہ جن کے درمیان پردہ ہوتا ہے تو بھی مکروہ ہے۔ اور اگر امام تراویح پڑھائے اور اس کے پیچھے مرد حضرات تراویح پڑھیں اور ان کے پیچھے پردے کے ساتھ عورتیں تراویح پڑھیں تو بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ صرف ایک حالت میں تو گنجائش نکل سکتی ہے کہ تراویح پڑھانے والا جو مرد ہے وہ کوئی محرم مرد ہو، جیسے باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اس طرح کا اگر کوئی مرد ہو، اگر کوئی اس طرح کا امام ہو تو الگ بات ہے، ورنہ عورتوں کو گھروں کے اندر ہی چستی کے ساتھ نماز تراویح کی پڑھ لینی چاہیے۔ اکیلے نماز پڑھنے جماعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پورا ثواب انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ یہ جو ہم سوال لے رہے ہیں یہ سوال ہے محمد دانش جونپور یوپی سے۔ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب دعائے شفا کے بارے میں رہنمائی فرمائے، دعا شفا کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، فائدے کیا ہیں اور اسے کیسے پڑھیں؟ یہ آپ نے سوال کیا ہے۔ سوال ایک ہے لیکن اس سوال کے اندر ہی 4-5 سوال آپ نے کر لیے ہیں۔ تو آپ نے سوال کیا ہے کہ دعائے شفا کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، فائدے کیا ہیں اور اسے کیسے پڑھیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر 6 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو آیات شفا کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی چنندہ آیتیں ہیں، 6 آیتیں ہیں، اور یہ آیت تجربے سے شاہد ہے، تجربہ شاہد ہے کہ ان آیتوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، ان آیتوں سے ہر بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ حضرت شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا بچہ سخت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ جب سارے علاج فیل ہو گئے، تمام تدبیریں ناکام ہو گئی
تو مجھے رات میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی، خواب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، مجھے پریشانی کے عالم میں دیکھ کر کہنے لگے، میرے بچے کی بیماری کے بارے میں فرمایا کہ اے ابو القاسم کیا تم آیات شفا بھلا بیٹھے ہو؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آیات شفا لکھی ہیں، جن آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، کیا تم ان آیتوں کو بھلا بیٹھے ہو؟ یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائی۔ حضرت شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نیند سے بیدار ہوا اور قرآن کریم کے اندر میں نے پورا قرآن کریم کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس کے اندر میں نے آیات شفا کو، شفا والی 6 آیتوں کو تلاش کیا، شفا والی آیتوں کو تلاش کیا، تو میں نے اس کے اندر 6 آیتوں کو پایا۔ 6 آیتیں اس کے اندر مجھے ایسی ملی کہ جن کے اندر شفا موجود ہے۔ وہ 6 آیتیں یہ ہیں، پہلی آیت ہے وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، آیت نمبر 2 ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، آیت نمبر 3 ہے يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، آیت نمبر 4 ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، آیت نمبر 5 ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، چھٹی اور آخری آیت ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ حضرت شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان آیتوں کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچے کو پلایا تو وہ بچہ اتنی جلدی اچھا اور ٹھیک ہو گیا کہ جیسے اس کے پیروں کا بند کھول دیا گیا ہو۔ حضرت تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے مشائخ کو دیکھا کہ وہ بیماری سے شفا کے لیے ان آیتوں کو لکھا کرتے تھے اور ان کو پڑھ کر مریض پر دم بھی کیا کرتے تھے اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف صادق ہے، سچا ہے، اس کے اندر شفا موجود ہے۔ کائنات کی ہر بیماری کا علاج قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم انسانوں کے لیے نسخہ کیمیا ہے، انسانوں کے لیے شفا ہے، انسانوں کے لیے اس کے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ سوال کے اندر ذکر کیا گیا کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی بیماری کا اگر شکار ہیں، اولاً تو میں یہ دعا کروں گا کہ آپ کسی بھی بیماری کا شکار نہ ہوں، لیکن انسانی بدن ہے، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان آیتوں کو اونچی آواز سے پڑھیں، دل میں نہ پڑھیں، اس بات کا دھیان رکھیں، اونچی آواز سے پڑھیں۔ ان کو پڑھ کر، ان آیتوں کو پڑھ کر پانی پر دم کر لیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر آیت کو 11 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کر دیں، یعنی ہر مرتبہ، ایک مرتبہ پڑھا دم کر دیا، دوسری مرتبہ پڑھا دم کر دیا، تو ہر آیت کو 11 مرتبہ پڑھیں گے، 11 مرتبہ دم کر دیا۔ پھر دوسری آیت پڑھیں گے 11 مرتبہ، تو 11 مرتبہ پانی پر پھونک ماریں گے، ہر مرتبہ آیت پڑھنے کے بعد پانی پر پھونک مار دیں۔ جب ہم پانی پر ہر آیت 11 مرتبہ پڑھ کر 11 مرتبہ یعنی ہر مرتبہ پھونک مار دیں گے، اس کے بعد ہم اس پانی کو مریض کو پلائیں۔ یہ عمل ہم روزانہ کریں گے، تقریباً 41 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح زعفران سے سفید پیالی جو ہوتی ہے، سفید پرچ وغیرہ جو بھی آپ کو سفید پلیٹ مل جائے، چینی کے جو برتن ہوتے ہیں، جو سفید برتن ہوتے ہیں، جیسے یہ کپ رکھا ہوا ہے، تو اس طرح کی پلیٹیں آتی ہیں، ان پلیٹوں پر ان 6 آیتوں کو لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد 41 دن تک روزانہ ایک پیالی دھو کر، پانی سے دھو کر وہ پانی مریض کو پلائیں، تو ایسے 41 دن تک کرنا ہے۔ چاہے روزانہ لکھ لیں یا کسی صاحب سے 10 یا 15 یا 20 جتنی بھی آپ کی گنجائش ہو، اتنی پلیٹوں پر لکھوا لیں اور مریض کو پلاتے رہیں۔ یہ عمل بھی کریں۔ بہتر تو یہی ہے کہ 41 دن کے بجائے جب تک ہمارا مریض ٹھیک نہ ہو جائے مستقل پلاتے رہیں، کیونکہ پلانے میں کوئی نقصان نہیں ہے، پلانے میں فائدہ ہی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی شفا نصیب ہوگی۔ اگلا کمنٹ ہے بشرا بارہ بنکی کی طرف سے، بہن کہہ رہی ہیں انہوں نے میرے بارے میں خواب دیکھا ہے، ان بہن نے، تو میں نے خواب کو تسلی سے پڑھ لیا ہے، خواب کافی لمبا بھی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی کے نیک اعمال بارگاہ خداوندی میں قبول ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید خوشیاں نصیب فرمائے اور آپ کے علماء سے اس محبت کے صدقے میں آپ کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، آپ کا گھر خوشیوں سے اللہ تعالیٰ بھر دے، آپ ہر طرح کی مصائب و مشکلات اور پریشانی اور آفتوں بلاؤں سے محفوظ رہیں، آپ ہمیشہ خوش رہیں اور مشکلات سے دور رہیں، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے محمد صدام حسین موضع اکبر پور کیرانہ شاملی سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب،
वालेकुम अस्सलाम। ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब, एक मसला है कि एक औरत है, उसका 9 महीने का एक बच्चा है और वो दूसरी बार फिर से हमल से हो गई। अभी तो पहले वाले बच्चे का भी दूध पूरा नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार फिर हमल से है और उसकी कमर में भी दर्द रहता है, वो परेशान है, कमज़ोर भी है। वो क्या करे? अभी 5-6 दिन ही ऊपर हुए हैं। मतलब ये है कि अभी एमसी नहीं हुई कि उस बच्चे को दवाई के ज़रिए गिरा सकती है। अगर मसले में गुंजाइश हो तो ज़रूर बताइए। आपने जो सवाल किया है, सवाल बड़ा अहम है, बड़ा ज़रूरी है, और इस सवाल का जवाब देना भी इतना ही ज़रूरी है जितना ये सवाल आपने किया है, जितना ज़रूरी और अहम आपने सवाल करना समझा है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि बग़ैर किसी मजबूरी के हमल को ज़ाय कराना और हमल गिराना ये दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर वाकई मजबूरी हो, जैसे औरत इतनी कमज़ोर है कि हमल का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती है, या पहले से मौजूद बच्चे की सेहत ख़राब होने का सख्त ख़तरा है, और माहिर दीनदार मुसलमान तबीब या कोई माहिर डॉक्टर का यही मशवरा हो, तो ऐसी सूरत में 4 महीने से पहले हमल साक़ित कराने की, हमल गिराने की गुंजाइश है। लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ पर यह होता है कि लोग आज़ादी से जीने की वजह से बच्चों को गिरा देते हैं। वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, उनके खाने पीने का, रहने सहने का, तालीम और तरबियत का इंतज़ाम कैसे होगा, उनके लिए खाने को कहाँ से आएगा। तो इस तरह की अगर कोई बात जहनों के अंदर हो तो फिर ऐसी हालत में हमल गिराना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बिल्कुल हराम है। लेकिन अगर औरत की जान को ख़तरा हो, या औरत हमल का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, या पहले से जो मौजूद बच्चा है उसकी सेहत ख़राब होने का ख़तरा है, ये बात माहिर डॉक्टर, कोई मुसलमान हकीम या डॉक्टर जो माहिर हो, अगर वो इन बातों को बताए, तो ऐसी सूरत में फिर हमल गिराने की 4 महीने से पहले गुंजाइश है। इसी तरह 2 या 3 बच्चों की पैदाइश के बाद ऐसा तरीक़ा इख्तियार करना कि जिससे हमेशा के लिए बच्चे होने बंद हो जाएं, तो ऐसी तदबीर इख्तियार करना जायज़ नहीं है। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगला कमेंट है मौलाना मोहम्मद मोहसिन अज़हर क़ासिमी की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कह रहे हैं कि इमाम साहब ने सजदे सहू के लिए एक जानिब सलाम फेरा और मसबूक ने भी इमाम साहब के साथ एक जानिब सलाम फेर लिया, तो क्या मसबूक पर सजदे सहू वाजिब होगा? आपने जो सवाल किया है, इस सवाल का जवाब ये है कि मसबूक को इमाम के साथ सजदे सहू तो करना चाहिए, लेकिन सलाम नहीं फेरना चाहिए। मसबूक उसको कहते हैं कि जिसकी रकातें छूट गई हों, उसको मसबूक कहते हैं। तो मसबूक को इमाम के साथ सजदे सहू करना चाहिए, मगर सलाम नहीं फेरना चाहिए। लेकिन अगर मसबूक ने इमाम के साथ भूल से सलाम फेर दिया, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज फासिद नहीं होगी, नमाज नहीं टूटेगी। लेकिन अगर उसने जानबूझकर इमाम के साथ सलाम फेर दिया, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज टूट जाएगी, नमाज फासिद हो जाएगी। अगला कमेंट मोहम्मद रिहान सैफ़ी महाराष्ट्र चंद्रापुर से, कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कह रहे हैं कि मुर्दे को दफनाने के बाद कब्र के पास बैठकर हाथ उठाकर दुआ करना कैसा है? इस सवाल का जवाब डेली सवाल और जवाब के 56वें एपिसोड में आ चुका है, आप वहां पर देख सकते हैं। अगला सवाल है हाफिज़ मोहम्मद सादिक गुजरात, कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब मदरसे के बच्चे गोली खेलते हैं, तो उस्ताद उनको खेलने से उस्ताद को मना करना चाहिए या नहीं? और अगर उस्ताद मारे भी, समझाए भी और वो ना माने तो क्या करें? मुफ्ती साहब जवाब दीजिए प्लीज़। अगर उस्ताद को अव्वलन तो मना करना चाहिए, और मना करते भी हैं, लेकिन बच्चे चोरी छुपे खेल लेते हैं, तो ऐसी सूरत में आपने जिक्र किया है कि उस्ताद उनको मारे भी, समझाए भी, फिर भी ना माने, तो ऐसी सूरत में प्यार के साथ उनकी पिटाई करें और उसके साथ साथ हिदायत की दुआ भी करते रहें। पिटाई का मतलब ये नहीं कि उनके हाथ पैर तोड़ दें, बल्कि मतलब ये कि उनको प्यार मोहब्बत से समझाया जाए, तो आसानी से समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अगला कमेंट है मोहम्मद मोहसिन साहब की तरफ से, कह रहे हैं हज़रत मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं कि मेरे गैस की ज़बरदस्त परेशानी है, कैसे ख़त्म होगी? उसके लिए आप ये वीडियो देखें, गैस और तेज़ाब का आसान इलाज। इसके अंदर गैस और तेज़ाब के ख़ात्मे के लिए, गैस और तेज़ाब ख़त्म हो जाए उसके लिए 2 बहुत आसान नुस्खे बतलाए गए हैं। आप इन दोनों ही नुस्खों को देखें, इनमें से आपको जो आसान और बेहतर लगे आप उस पर अमल कर सकते हैं।
اگلا کمنٹ ہے قاری حفظ الرحمان صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں حضرت مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب یہ بتلائیے کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں بیٹھ جائے اور تھوڑی دیر بعد یاد آ جائے تو کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ اگر 3 رکعتوں کی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار بیٹھا رہے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ اگلا کمنٹ قاری امید الرحمان قاسمی نقشبندی سردھنا ضلع میرٹھ سے، انہوں نے کافی لمبا خواب دیکھا ہے، خواب میں نے تسلی سے پڑھ لیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا بہت بڑی پریشانی کا شکار ہونے والا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت خواب دیکھنے والے کی حفاظت فرمائے۔ اگلا کمنٹ محمد عبدالجبار کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا زکوٰۃ بھائی اور بہن کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں ہماری ایک ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ بھائی اور بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دینی چاہیے۔ بھائی اور بہن کو زکوٰۃ دینے میں زیادہ اور ڈبل ثواب ہے، ہمدردی کرنے کا ثواب اور زکوٰۃ دینے کا ثواب، 2 ثواب آپ کو ملیں گے۔ اگلا کمنٹ فخر الدین ادریسی کی طرف سے، ان کی والدہ تقریباً 2 مہینے سے ایک ہی خواب دیکھ رہی ہیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی جس منزل کی تلاش میں ہے اور جس منزل کی جانب رواں دواں ہے، جہاں پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس منزل سے وہ کوسوں دور ہیں۔ اس منزل تک پہنچنے میں ان کو کافی پریشانی ہو رہی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت اور مدد فرمائے۔ اگلا کمنٹ حاجی مہتاب صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اگلا کمنٹ محمد طاہر پھپھونڈا کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے، یہ صحیح رہے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے صحیح سوچا ہے۔ یہ جو کمنٹ محمد طاہر پھپھونڈا نے کیا ہے، یہ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کیا ہے جس میں نے ابھی 2-4 دن پہلے یہ کہا تھا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں مجھے بولنے کے، قرآن کریم پڑھنے کے اور اس کے علاوہ ملاقات کرنا ہوتا ہے، بولنا بتلانا ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بیانات کا سلسلہ رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے خشکی آ جاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو ذہن میں یہ بات آئی کہ دن کے علاوہ رات کے کسی حصے میں فرائیڈے کمنٹ باکس لائیو ایپیسوڈ میں اس کا جواب دیا جائے، میں لائیو آ جاؤں اور آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں۔ اس طرح کی بات میرے ذہن میں آئی، لیکن یہ کام بھی میرے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ کسی ایک متعینہ وقت میں لائیو آنا میرے لیے بہت مشکل کام ہے۔ میں آپ کو وقت دے دوں اور اس وقت میں لائیو نہ آ سکوں، ایسا میرے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے ساتھ ایک ہی وقت میں کئی کام ہوتے ہیں، اس لیے یہ کام بھی مجھے مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن بہرحال جیسا بھی ہوگا آپ کو اطلاع کر دی جائے گی۔ اگلا کمنٹ قاری عمیر آفیشیل کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اپنا نمبر دے دیجئے۔ میرا نمبر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، مگر اس نمبر پر کال ہرگز نہ کریں، بلکہ اس نمبر پر صرف آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے افسر علی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ عورت کی کمر کٹنی چاہیے یا نہیں؟ یہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا ہے جس میں عورت کی کمر کٹنے کا علاج بتلایا گیا ہے، تو یہ بہت بیہودہ سوال ہے۔ اس سوال کے اندر بالکل بھی عقل مندی موجود نہیں ہے، سوال بہت بیہودہ ہے، کیونکہ عورت کی کمر کٹنا یہ ایک بیماری ہے، جس طرح مرد کو دھات کی بیماری ہوتی ہے، اسی طرح عورت کو کمر کٹنے کی بیماری ہوتی ہے۔ اس سے کمر بالکل کھوکھلی ہو جاتی ہے، بالکل خالی ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سوال ہے کہ کیا عورت کی کمر کٹنی چاہیے، اس کا جواب یہ ہے کہ کمر نہیں کٹنی چاہیے، اگر کٹ رہی ہے تو اس کا علاج کرانا چاہیے۔ یہ تو سوال بڑا بیہودہ آپ نے کر لیا ہے، تو بیماری تو ہونی ہی نہیں چاہیے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے، چھوٹی سے چھوٹی بیماری سے ہر انسان کو محفوظ فرمائے۔ بیماری خطرناک ہوتی ہے، بیماری، چنگاری، دشمنی، یہ 3 چیزیں خطرناک ہوتی ہیں۔ اگر یہ چھوٹی ہیں تو بھی ان کو چھوٹی نہیں سمجھنی چاہیے۔ تو اگر کسی عورت کو اس طرح کی بیماری ہے تو وہ ہماری یہ ویڈیو دیکھیں، اور اس کے علاوہ اگر بیماری ہے تو میں ان کے لیے دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ اگلا کمنٹ واجد آفیشیل کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب آپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اگلا کمنٹ ہے حافظ تبارک رحمانی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت خوب مفتی صاحب، بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ جو ہم سوال لے رہے ہیں، یہ سوال ہے ایان انصاری کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو فرضی علماء ہوتے ہیں ان کی پوچھ نہیں رہتی ہے،
ان صاحب نے جو کمنٹ کیا ہے یہ اس ویڈیو پر کیا ہے جس کے اندر میں نے یہ بتلایا کہ فضائل اعمال اور منتخب احادیث کی تعلیم کرنا کیسا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا تھا تو اس کا جواب دیا گیا کہ فضائل اعمال اور منتخب احادیث کی تعلیم کرنا۔ اس کے نیچے یہ انہوں نے کمنٹ کیا ہے، تو انہوں نے جو کمنٹ کیا ہے اس کمنٹ سے مجھے بالکل بھی اتفاق نہیں ہے۔ یہ کمنٹ بالکل غلط ہے، بالکل بیہودہ کمنٹ ہے، اور یہ جو کمنٹ ہے یہ کمنٹ کرنے والے کی علماء سے دشمنی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور میں اس بات کو جذبات میں آ کر نہیں کہہ رہا، بلکہ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ یہ جو صاحب نے کمنٹ کیا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے۔ انہوں نے جو کمنٹ کیا ہے کہ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو فرضی علماء ہوتے ہیں ان کی پوچھ نہیں رہتی ہے، یعنی تبلیغی جماعت جو ہے، جو ہمارے اکابر کی جماعت ہے، اور جس جماعت میں ہمارے اکابر اب بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہ بلکہ ہمارے اکابر کی جماعت ہے، ہماری جماعت ہے تبلیغی جماعت، ہمارے مذہب اسلام کا ایک شعبہ ہے، اس سے ہم بھی جڑے ہوئے ہیں، ہم بھی تبلیغی جماعت میں وقت لگاتے ہیں اور لوگوں کو بھیجتے ہیں، ہمارے تبلیغی جماعت میں ہمارے بیانات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا معاملہ تبلیغی جماعت سے ہمارا یعنی علماء کا ہوتا ہے۔ انہوں نے جو سوال کیا ہے، انہوں نے جو کمنٹ کیا ہے، اس کے اندر علماء کی دشمنی کو ظاہر کرنے والا جو لفظ ہے، جو فرضی علماء انہوں نے استعمال کیا ہے، یہ لفظ کس اعتبار سے غلط ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علماء فرضی نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ جو فرضی ہیں وہ علماء نہیں ہیں، اور جو علماء ہیں وہ فرضی نہیں ہوتے ہیں۔ علماء فرضی ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی علماء کو فرضی کہتا ہے کہ علماء یہ فرضی ہیں، غلط ہیں، تو اس طرح سے کہنا اس کی علماء سے دشمنی کو ظاہر کرتا ہے۔ علماء کبھی بھی فرضی نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے جو یہ لفظ استعمال کیا ہے، سب سے پہلے آپ اپنے اس لفظ سے توبہ کر لیں۔ دوسری بات جو آپ کے کمنٹ سے جھلک رہی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہاں اتنا ہوتا ہے کہ جو فرضی علماء ہوتے ہیں ان کی پوچھ نہیں ہوتی ہے، تو تبلیغی جماعت میں اس وقت ایسا معاملہ چل رہا ہے کافی سالوں سے کہ جو علماء تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں ان کی خوب پوچھ تاچھ ہوتی ہے، اور جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں ان کو گمراہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو کام سے ہٹا ہوا اور ان کو بددین تک کے القاب ان کے لیے بولے جاتے ہیں، ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کے سوال پر میرا سوال یہ ہے، آپ نے جو کہا ہے کہ جو فرضی علماء ہیں ان کی پوچھ نہیں ہوتی ہے، تو دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور اور اس کے علاوہ ہمارے جو بڑے بڑے مدرسے ہیں، بڑے چھوٹے جتنے بھی مدرسے ہیں، ان تمام مدرسوں میں پڑھانے والے علماء کہ جو تبلیغی جماعت کے لیے افراد تیار کرتے ہیں، تبلیغی جماعت کے لیے علماء تیار کرتے ہیں، ان مدرسوں کے ذریعے سے تبلیغی جماعت کو پروان ملتا ہے، تبلیغی جماعت کو فروغ ملتا ہے، تبلیغی جماعت کو عروج ملتا ہے۔ ان مدرسوں کی ہی دین ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب اور ہمارے جو اکابر ہیں، جو ہمارے شورا کے حضرات ہیں، یا جو ہمارے امارت کے افراد ہیں، جو ہمارے مرکز نظام الدین میں بیٹھے ہوئے ہمارے اکابر ہیں، یا جو ہمارے شورا میں موجود علماء ہیں جو ہمارے اکابر ہیں، تو دونوں ہی طرف کے جو اکابر ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، چاہے وہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہوں، یا جو شورا میں موجود علماء ہیں چاہے وہ علماء ہوں، ہمارے لیے وہ ہم سب کے بڑے ہیں، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قابل شخصیت، قابل اعتبار اور قابل اعتماد اور قابل احترام ہمارے لیے وہ شخصیتیں ہیں۔ تو تبلیغی جماعت میں جڑا ہوا ہر عالم ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تو یہ جو علماء تیار ہوتے ہیں، جو مدرسوں میں پڑھانے والے علماء ہیں، ان علماء کو یہ علماء تیار کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے، تبلیغی جماعت سے ہر جگہ پر، ہر علاقے میں علماء جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ جہاں جتنے علماء کی تبلیغی جماعت سے جڑنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں پر اتنے علماء جڑتے ہیں۔ ہم جہاں رہتے ہیں یہاں پر بھی تبلیغی جماعت سے علماء جڑے ہوئے ہیں۔ میں بھی تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا ہوں الحمدللہ، اور جتنا میرے پاس وقت ہوتا ہے میں وقت دیتا ہوں، وقت خرچ کرتا ہوں، تبلیغی جماعت میں لگتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا میرے اوپر فضل و کرم اور احسان ہے کہ ہم تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، ہم بھی ان مدارس سے ہی نکلے ہیں، ان مدارس کی ہی دین ہیں۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا کہ فرضی علماء کی پوچھ تاچھ نہیں ہو رہی ہے، تو یہ لفظ بالکل غلط ہے، کیونکہ تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں
وہ ان علماء کو ہی عالم سمجھتے ہیں جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو مدرسے والے لوگ ہیں، مدرسے کے جو علماء ہیں جو تبلیغی جماعت کے لیے عالم پیدا کر رہے ہیں، ان عالموں کی، ان مدرسے والوں کی پوچھ تاچھ نہیں ہو رہی ہے۔ تو کیا آپ کی نظروں میں، آپ کی جماعت میں لگے ہوئے عالموں کے استاذ جن کی پوچھ تاچھ تبلیغی جماعت کے لوگ نہیں کر رہے ہیں، کیا یہ علماء فرضی ہیں کیونکہ ان کی پوچھ تاچھ نہیں ہو رہی ہے؟ تبلیغی جماعت والے انہیں کوئی بھاؤ نہیں دے رہے ہیں، تبلیغی جماعت والے انہیں گمراہ تک کہہ دیتے ہیں، انہیں بددین تک کہہ دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے جو تبلیغی جماعت کا جو کام ہے، جو اس سے لگ رہا ہے، جو اس سے جڑا ہوا ہے، بس وہی عالم ہے، ورنہ ہم کسی کو عالم نہیں مانتے۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے۔ ایک جگہ کی بات یہ ہے، ایک جگہ کی خبر یہ ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بہت بڑے عالم دین دارالعلوم دیوبند سے فارغ، بہت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، خاص شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ جہاں پر رہتے ہیں، ابھی کچھ دن سے وہاں پر ایک شخص آئے، ایک مولوی صاحب آئے، وہ تبلیغی جماعت سے جڑ گئے، تو لوگ ان کے آنے سے پہلے ان کو ہی عالم مانتے تھے، اس پورے شہر میں ان کا ڈنکا بجتا تھا، لیکن ان کے آنے سے جو جاہلوں کا طبقہ ہے وہ یہ کہنے لگا کہ اگر اس شہر میں کوئی عالم ہے تو بس یہی عالم ہے، باقی تو سب بیکار ہیں۔ تو یہ چلتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو آپ کی جو بات ہے، آپ کی بات ایسی ہے کہ میں آپ کی بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں رکھتا ہوں، اور آپ کی بات آپ کی علماء سے دشمنی کو ظاہر کرتی ہے، ظاہر کر رہی ہے۔ آپ اپنی اس حرکت سے توبہ کریں۔ دنیا کے اندر تقریباً 90%، کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے، اتنے فیصد علماء تبلیغی جماعت سے نہیں بلکہ مسجدوں سے، مدرسوں سے، منبروں سے اور خانقاہوں سے اور اسی طرح الگ الگ جو دین کے شعبے ہیں ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا وہ تمام علماء آپ کی نظروں میں فرضی ہیں؟ کیا 5 یا 10% یا 15% علماء جو تبلیغی جماعت سے جڑ رہے ہیں، کیا بس وہی علماء ہیں اور وہی عالم ہیں آپ کی نظروں میں؟ اور جو ان کے استاذ ہیں، ان کے بڑے ہیں، جن کی جیسا کہ بقول آپ کہ ان کی پوچھ تاچھ نہیں ہو رہی ہے، تو کیا وہ سب علماء فرضی ہیں؟ بالکل غلط بات ہے۔ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی حرکتوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ بہت گندی سوچ ہے، بہت سڑی ہوئی سوچ ہے، بہت نیچ اور گھٹیا سوچ ہے آپ کی۔ مجھے افسوس ہے آپ کی سوچ پر، اور تھو ہے ایسی سوچ پر، جس کی بھی ایسی سوچ ہو اس پر تھو ہے، 100 بار تھو ہے ایسی سوچ پر۔ آپ کی بات سے آپ نے جو کمنٹ کیا کہ جو فرضی علماء ہیں ان کی پوچھ تاچھ نہیں ہو رہی ہے، تو میرے دل میں درد اس لیے ہو رہا ہے، یعنی مجھے دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے تمام ہی علماء کو فرضی کہہ دیا۔ جو ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، آپ نے سب کو فرضی کہہ دیا ایک ہلکی سی بات میں۔ آپ کی تو انگلی چل گئی اور آپ نے بس علماء کو فرضی کہہ دیا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ کے ذہنوں میں اور تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں، جو بے پڑھا طبقہ ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ مدرسے والے اور مسجدوں کے امام، خانقاہوں میں رہنے والے مولوی اور دوسرے شعبوں سے جڑے ہوئے مولوی تبلیغی جماعت کے مخالف ہیں۔ اس طرح کی بات ذہنوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی بات بٹھائی گئی۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یاد رکھیے، میں جو بات کہتا ہوں صاف کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، کھلم کھلا کہتا ہوں، چیلنج کے طور پر کہتا ہوں۔ میری بات کو چیلنج آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو میری بات کو غلط ثابت کر کے دکھائیے۔ ہمارے علماء، مدرسے والے، مسجد والے، خانقاہ والے اور دوسرے شعبوں سے جڑے ہوئے لوگ تبلیغی جماعت کے مخالف نہیں ہیں، یاد رکھیے۔ تبلیغ کا جو کام ہے یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی تبلیغ کیجئے، پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے پاس آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ تو تبلیغ کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے، اور یہ جو علماء مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، جو مسجدوں کے منبروں سے وعظ دے رہے ہیں، جو خطبے دے رہے ہیں، جلسے جلوسوں میں جو علماء بیانات کر رہے ہیں، مدرسوں کے اندر جو مبلغ پیدا ہوتے ہیں، جن کا کام ہی پورے ہندوستان کے اندر، پورے بھارت کے اندر، پوری دنیا کے اندر تبلیغ کرنا ہوتا ہے، تو تبلیغ تو تمام لوگ کر رہے ہیں۔ ہر انسان تبلیغ کر رہا ہے، ہر انسان دین کی بات پہنچا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ تبلیغ کہتے کس کو ہیں۔ تبلیغ کے معنی ہے پہنچانا، بلغ یبلغ تبلیغ، اس کے معنی ہے پہنچانا، اپنی بات دوسروں تک پہنچا دینا۔
تو تبلیغ تو تمام لوگ کر رہے ہیں، اور ہمارے علماء اور ہمارے اکابر سے زیادہ تبلیغ اس زمانے میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو بے پڑھے لوگ ہیں، تبلیغ کے اندر جو تا ہے، اس تا کا بھی وہ لوگ حق ادا نہیں کر سکتے جتنی محنت ہمارے علماء تبلیغی جماعت کے سلسلے میں اور تبلیغ کرنے کے سلسلے میں کر رہے ہیں۔ مدرسوں کے اندر جو علماء پیدا ہو رہے ہیں، مدرسوں کے اندر جو لوگ ہمارے اکابر اب ان بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں، کیا یہ تبلیغ نہیں ہے آپ کی نظروں میں؟ کیا آپ کی نظروں میں صرف یہی تبلیغ ہے کہ بستر اٹھا کر اللہ کے راستے میں چل دیا جائے اور وہاں پر اپنے 3 دن یا 40 دن یا 4 مہینے گزارنے کے بعد اپنے گھر کو آ جائیں، اور تبلیغی جماعت میں جانے کے بعد وہاں دعوتیں کھائیں اور گھر میں آنے کے بعد وہاں اپنی نمازیں چھوڑ دیں، پھر وہی پرانی زندگی؟ کیا آپ کی نظروں میں یہی تبلیغ ہے؟ میری نظروں میں تبلیغ یہ ہے کہ مسلمان کی پوری زندگی، 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزرنی چاہیے۔ یہ میری تبلیغ ہے، یہ ہماری تبلیغ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تبلیغ ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے اور اللہ پر ایمان رکھے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، یہ جو جماعت ہے، جس جماعت کے بارے میں قرآن کریم کے اندر یہ حکم موجود ہے، وہ علماء کی جماعت ہے۔ عام لوگ تو اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارے علماء تبلیغ کے سلسلے میں جو محنت کر رہے ہیں، عام لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ علماء تبلیغ کے مخالف ہیں۔ یاد رکھیے، علماء تبلیغ کے مخالف نہیں ہیں، علماء تبلیغی جماعت کے بھی مخالف نہیں ہیں، بلکہ علماء تبلیغی جماعت کے اندر جو لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر جو برائیاں ہیں، سمجھنے کی بات ہے، ان لوگوں کے اندر جو برائیاں ہیں، جب ہمارے علماء ان برائیوں پر ان کو ٹوکتے ہیں اور ان برائیوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہ جو تبلیغ میں لگے ہوئے بے پڑھے لوگ ہیں، یہ بدک جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری لائن کا آدمی نہیں ہے، کام اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اسے اس کام کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس کو اس کام میں لگاؤ پھر اس کی سمجھ میں آئے گا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ان سے زیادہ سمجھدار، ان علماء سے زیادہ سمجھدار اور ان سے زیادہ دین کو سمجھنے والا آج کے زمانے میں کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر اور کوئی ڈاکٹر، کوئی ماسٹر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر شخص اپنے شعبے میں ماہر ہوتا ہے۔ علماء اپنے شعبے میں ماہر ہیں، ماسٹر اپنے شعبے میں ماہر ہے، ڈاکٹر اپنی ڈاکٹریٹ میں ماہر ہے، اور اسی طرح حکیم اپنی حکمت میں ماہر ہے، انجینئر اپنی لائن میں ماہر ہے۔ تو ہر شخص اپنے شعبے میں ماہر ہے۔ ہمارے علماء اپنے شعبے میں ماہر ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء تبلیغ کے مخالف ہیں، یاد رکھیے علماء تبلیغ کے مخالف نہیں ہیں، اور جو تبلیغ کا مخالف ہے وہ عالم نہیں ہے، یاد رکھیے، سیدھی بات ہے۔ میں تو عالموں کو بھی کہہ رہا ہوں، میں تو آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ کا جو کام ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کیجئے، تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے۔ تو اگر کوئی عالم ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے کام کا مخالف کیوں ہوگا؟ مخالف ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کام کو کرنے والے لوگوں کے اندر جو برائیاں ہیں، ان برائیوں کا خاتمہ کرنا اور ان برائیوں کو ختم کرنا، یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے۔ اگر علماء اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ان کو اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن علماء جواب دہ ہوں گے۔ ہماری نظروں میں وہ عالم ٹھیک ہے جو ہماری غلطیوں پر اصلاح نہ کرے، ہماری غلطیوں پر ہمیں نہ ٹوکے، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے، ہم جو بھی غلط کام کر رہے ہیں ان تمام غلط کاموں پر خاموشی سے دیکھتا رہے، وہ عالم ہماری نظروں میں ٹھیک ہے، ہماری لائن کا عالم ہے، کام اس کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور جو عالم غلط کاموں پر ٹوک دے، گناہ کے کاموں پر ٹوک دے، تبلیغی جماعت میں جو غلط کام ہو رہے ہیں ان پر ٹوک دے، جو اس کے اندر برائیاں ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کرے، تو وہ علماء ہماری نظروں میں ہماری لائن کا عالم نہیں ہے۔ ہمارا کام اس کی سمجھ میں نہیں آیا، ہمارا دین اس کی سمجھ میں نہیں آیا، ہمارے اندر جو کام ہے، جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ یعنی ہم کام کو کسی بھی طرح سے کریں وہ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی عالم ٹوک دے، کوئی عالم اس کے بارے میں سمجھا دے تو وہ عالم نہیں، پھر وہ فرضی علماء ہوتے ہیں، جیسا کہ ایان انصاری نے کمنٹ کیا ہے کہ جو علماء فرضی ہیں،
تبلیغی جماعت میں ان کی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تمام ہی علماء فرضی ہیں آپ کی نظروں میں، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی فرضی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگلا کمنٹ ہے مسرور تیاگی کی طرف سے۔ انہوں نے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں کافی لمبا خواب دیکھا ہے۔ خواب میں نے تسلی سے پڑھ لیا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دین و دنیا میں ترقی اور بلندی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا کمنٹ سید محمد حمزہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم سبحان اللہ۔ انہوں نے درود شریف کا نذرانہ پیش کیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ جو کمنٹ ہم لے رہے ہیں یہ کمنٹ محمد حنیف کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میرے پیٹ کے اندر پتھری ہے، یہ حضرت سے سوال پوچھو، اگر کوئی آپ کے پاس علاج ہے شریعت کے مطابق اس سوال کا جواب دو۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر پتھری ہے تو اس کا علاج، تو پتھری کا قرآنی علاج یہ ہے کہ اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے روزانہ پئیں۔ اس کے پینے سے انشاءاللہ تعالی شفا نصیب ہوگی، آپ مریض کو یہ پلاتے رہیں۔ یہ دعائیں قرآن کریم کے اندر یہ لکھی ہوئی ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آپ یہ آیتیں روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے روزانہ مریض کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی شفا نصیب ہوگی۔ اگلا کمنٹ ہے ٹری زمیں پر، یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا جنہیں شوگر ہے وہ انجیر کھا سکتے ہیں؟ جنہیں شوگر ہے وہ انجیر کھا سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ رات میں پانی میں بھگو کر صبح استعمال کریں۔ رات میں پانی میں بھگو لیں، بھگوئے بغیر نہ کھائیں ورنہ فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ اگلا کمنٹ ہے محمد حنیف کی طرف سے۔ انہوں نے پہلا سوال کیا ہے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد حنیف ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب بچے کی شادی ہوتی ہے تو گھر سے نکلنے سے پہلے ناریل کو پیر سے بھگواتے ہیں، پھر اس ناریل کو لوگ ایک ایک چٹکی کھاتے ہیں۔ بھگوانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیر اس پر ہلکا سا مار دیتے ہیں۔ کیا ایسے کرنا صحیح ہے یا غلط؟ حضرت اس سوال کا جواب دو، آپ کی مہربانی ہوگی۔ یہ جو کام آپ نے بتلایا یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ مشرکانہ عمل ہے۔ اس رسم سے اور اس مشرکانہ عمل سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے ورنہ سخت گناہ ہوگا۔ دوسرا کمنٹ کیا ہے کہ نکاح کے موقع پر بچوں کو لال صافہ پہناتے، پلیز حضرت اس کا جواب دو۔ یہ جو لال صافہ باندھنے کا آپ نے ذکر کیا ہے تو اگر یہ بطور رسم کے باندھا جاتا ہے جیسا کہ غیروں میں غیر مسلموں میں اس طرح کی رسم ہے تو یہ غلط ہے، گناہ ہے، اور اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اور اگر رسم کے طور پر نہیں بلکہ ویسے ہی کوئی آدمی کبھی لال باندھ لے، کوئی سفید باندھ لے، کوئی کالا باندھ لے، اس طرح کا اگر معاملہ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے فخر الدین ادریسی کی طرف سے۔ انہوں نے یہ کافی لمبا خواب دیکھا ہے۔ خواب میں نے تسلی سے پڑھ لیا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو نبی کی سنتوں سے بہت محبت ہے اور ان پر عمل کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے۔ اگلا کمنٹ ہے سچ بولو کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں سے ہو؟ اتر پردیش کے ضلع ہاپوڑ سے ہوں۔ اتر پردیش میں ضلع ہاپوڑ ہے۔ اگر آپ مجھ سے کبھی بھی ملاقات کرنا چاہیں تو آنے سے پہلے کال ضرور کر لیں تاکہ آپ کی ہماری ملاقات ہو سکے۔ ملاقات کرنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں ہاپوڑ میں جب تشریف لائیں گے تو ہاپوڑ میں جہاں جو تحصیل چوپلا ہے، مین چوپلے پر اتر کر آپ کسی سے بھی معلوم کر لیں کہ سرائے بشارت علی مسجد میں مفتی صاحب سے ملنا ہے، بس اتنا کہہ دیجئے، آپ کو کوئی بھی شخص میرے پاس پہنچا دے گا۔ اگلا کمنٹ ہے حافظ سلیم مہاراشٹر سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور مزید ترقیات سے نوازے۔ آپ کی محنت سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے اسد خان کی طرف سے۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دشمن نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگلا کمنٹ ہے مظہر شیخ کی طرف سے، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اگلا کمنٹ لائک سیفی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں جزاک اللہ، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ ہے محمد ہارون کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم جناب مفتی خالد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے دو سوال ہیں جس کا آپ بہتر جواب مرحمت فرمائیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حافظہ کے پیچھے نامحرم مرد اور نامحرم سامع تراویح پڑھ سکتے ہیں یا پھر گھر کے مرد اور عورت میں سے کوئی پڑھا سکتا ہے؟ تو یہ جو سوال ہے اس سوال کا جواب
فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایپیسوڈ میں اس میں شروع میں ہی دیا جا چکا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ رمضان میں تراویح میں قرآن مکمل ہونے پر لوگ دعوت کرتے ہیں، اس دعوت میں جانا اور اس دعوت کو کرنا صحیح ہے کیا؟ ان سوالات کا بہتر جواب دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر قرآن کریم مکمل ہو تو اس کی خوشی میں دعوت دینا، تو میں نے پھر بتلایا کہ کوئی بھی کام رسمی طور پر نہ ہو، خوشی میں ہم دعوت کھلا رہے ہیں، کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کی رسم ہو یا رسم بننے کا خطرہ ہو، رسم جاری ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر اس طرح کی دعوتوں سے بچنا چاہیے۔ امید ہے کہ تمام سوال آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے، امید ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب فرائیڈے کمنٹ باکس کے اس ایپیسوڈ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر کسی سے آپ کے سوال رہ گئے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔